वसल्लम वशर्रुल उमूरि मुहदसातुहा वकुल्लु मुहदसतिन बिदअतिन वकुल्लु बिदअतिन दलालतिन वकुल्लु दलालतिन फिन्नार। قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وإن كان كتابا حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخلود كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعلينا بالخلق الأول لهم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد كلم محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك الحشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيدا مؤسس خاتم قدرات मैं सबसे पहले अपने आप को और उसके बाद आप सब लोगों को अल्लाह ताला से डरने की तलकीन करता हूँ और जो इंसान अल्लाह ताला से डर जाता है रब्बे कायनात उसे जो इनामात अता फरमाते हैं उनमें से एक ये भी है कि वो इंसान अपने मुहसिनों की कदर करना जानता है। असली और नस्ली इंसान की पहचान ये भी है कि वो हमेशा अपने मुहसिनों के एहसान को याद रखता है। आज रब्बे कायनात की तौफीक हो और उस ज़ात बाबरकत के फज़ल व करम से 15 मुहर्रम 1447 हिजरी 11 जुलाई 2025 ईस्वी है और हमारा
انبیاء کے بعد اللہ کی زمین پر انسانی تاریخ کی سب سے عظیم اور امت مسلمہ کی محسن جماعت کون سی ہے؟ یقیناً آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ اس موضوع کا انتخاب میں نے کیوں کیا۔ اس لیے کہ غیرت مند قومیں اور غیرت مند افراد ہمیشہ اپنے محسنوں کی قدر کیا کرتے ہیں۔ میں آپ سب آج اگر کلمہ پڑھ رہے ہیں، مساجد میں آ رہے ہیں، شریعت کی روشنی میں اپنی زندگیاں بسر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ سب سے پہلے اللہ کا احسان ہے۔ اس کے بعد امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتھک کوششیں ہیں، اور اس کے بعد پھر اس عظیم جماعت کا انسانیت پر احسان کہ جنہوں نے قربانیوں کی وہ تاریخ رقم کی جس پر بجا طور پر انسانی تاریخ فخر بھی کر سکتی ہے اور ان کی مثالیں بھی آپ کو نہیں مل سکتی۔ آج ہم صرف اللہ کے قرآن کی روشنی میں اس عظیم جماعت کے مرتبے اور مقام کا جائزہ لیں گے۔ اگر وقت ہوا تو اس جمعے، ورنہ اگلے خطبے میں میں یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم اس عظیم جماعت کے احسانات کا بدلہ چکانے کی کوشش کیسے کر سکتے ہیں۔ سورۃ الحشر 8، 9 اور 10ویں آیت مبارکہ رب کائنات نے اس عظیم جماعت کو عرش پر سے خراج عقیدت پیش کیا۔ ارشاد ہوتا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ وہ فقراء مہاجرین جنہیں اپنے گھر بھی چھوڑنا پڑے، جنہیں اپنے مال بھی چھوڑنا پڑے، کس لیے؟ وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضامندی تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی مدد کی۔ اگلے الفاظ بندے کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ عرش والا رب یہ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی، اولئک هم الصادقون، وہ جماعت ربانی ڈگری لے چکی ہے کہ وہ سارے کے سارے سچے ہیں۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے میں یہاں ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا ہجرت کرنے والوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہیں تھے؟ کیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہیں تھی؟ اس لیے جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ صحابہ کرام عظیم تھے، عظیم ہیں اور عظیم رہیں گے، تو ان میں اہل بیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان سب سے پہلے آتا ہے۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں نے کن حالات میں ہجرت کی،
کیا کیا ان کو مشکلات پیش آئیں، یہ بات پھر لمبی ہو جائے گی۔ اگلی بات یہ تذکرہ تھا مہاجرین کا، جنہوں نے مکہ چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا۔ کلیجہ کٹتا ہے جب انسان اپنا گھر چھوڑتا ہے، اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ جس کو یقین نہیں آتا روزانہ ایئرپورٹ جا کر دیکھ لیا کرو، جتنے بھی ہمارے بیرون ملک روزگار کے سلسلے میں جانے والے ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے میں 3 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، یا سال کے بعد، یا 2 سال کے بعد انشاءاللہ واپس آؤں گا۔ لیکن وہاں پر آپ کو بڑے جذباتی منظر دیکھنے کو ملیں گے، اپنے بچوں کے گلے لگ کے وہ رو رہے ہوتے ہیں۔ ذرا اس جماعت کا اندازہ کیجئے، حالانکہ یہ دنیا کی خاطر جا رہے ہیں، جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنا دین بچانے کے لیے مکہ جیسا عظیم شہر چھوڑا، بیت اللہ کو الوداع کیا۔ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم واپس آ بھی سکیں گے کہ نہیں، ان کی حالت کیا ہوگی۔ اب عرش والا رب ان کو عرش پر سے ڈگری دے رہا ہے کہ اولئک هم الصادقون، یہ جماعت سچے لوگوں کی ہے۔ اب اگلی بات، والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم یحبونهم من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة ومن یوق شح نفسه فأولئک هم المفلحون۔ میں یہاں ضرور یہ کہنا چاہوں گا، اپنے بچوں کو سبق کی شکل میں صحابہ اکرام کی سیرت پڑھایا کرو، تاکہ انہیں اس بات کا پتہ چلے کہ یہ دین اسلام ہمیں اتنی آسانی کے ساتھ نہیں مل گیا۔ ایک جماعت مہاجرین کی، اب جن کی طرف یہ جا رہے ہیں، میرے اللہ نے ان کا تذکرہ بھی انتہائی قیمتی الفاظ میں کر کے کمال کر دیا۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی حالت میں اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، انہیں یہ بات پسند تھی کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے ہمارے پاس آ جائیں۔ یاد رکھیے، مدینہ کوئی شہر نہیں تھا، چھوٹا سا پنڈ تھا۔ مدینہ کے رہنے والے کوئی کروڑ پتی لوگ نہیں تھے، کسان تھے۔ کھجوروں کی فصل سال کے بعد پکتی تو اس سے ان کی روزی روٹی چلتی۔ لیکن یہ باتیں دل سے سمجھنے والی ہیں، ان کو 2 اور 2 4 کی طرح سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ فرمایا جو ان کے پاس چل کر آئے، انہوں نے ان مہاجرین کے بارے میں اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی کڑن محسوس نہیں کی، بلکہ انہوں نے ان مہاجرین کو اپنی ذات پر ترجیح دی، اور جو نفسانی خواہشات سے بچ گیا وہ لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں۔ میرے اللہ نے سورۃ الحشر کی 8ویں اور 9ویں آیت مبارکہ میں مہاجرین کو بھی پکا سچا ہونے کا اعلان کر دیا، ڈگری دے دی، اور انصار جنہوں نے دلوں کے دروازے اور گھروں کے دروازے کھول دیے، ان کے بارے میں بھی فرما دیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی۔ ایک تیسرا گروہ صحابہ اکرام کا، جن کا تذکرہ
10ویں آیت مبارکہ میں رب کائنات نے فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، کوئی بد نصیب اٹھ کر یہ نہ کہہ دے کہ مہاجرین اور انصار کی تو اللہ نے تعریف کر دی، ہجرت کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے ان کا کیا بنے گا؟ اللہ نے فرمایا سنو، والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد اسلام میں داخل ہوئے، یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ فرمایا وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ کیا کہتے تھے؟ اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دینا، بڑے قیمتی الفاظ ہیں، اور ہم سے پہلے جو لوگ گزر گئے ایمان کی حالت میں ان کو بھی بخش دینا۔ اور اس سے اگلے الفاظ اللہ تعالیٰ دلوں کی کیسے صفائی کرتے ہیں، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، یا اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والے کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی میل، کوئی چیل، کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی عناد نہ رکھنا۔ انک رؤوف الرحیم، بلا شبہ آپ بخشنے والے، رحم کھانے والے ہیں۔ 3 جماعتیں قرآن کے فیصلے کے مطابق صحابہ کرام کی ہیں۔ پہلی مہاجرین، دوسری انصار مدینہ والے، اور تیسری جماعت جو ان کے بعد آئی سورۃ الحشر کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں آیت مبارکہ میں میرے رب نے ان تینوں جماعتوں کو قرآن کے ذریعے، وحی کے ذریعے قیامت تک کے لیے عظیم قرار دے دیا۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کر رہے ہیں یہ بھی سن لیجئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جس طرح کسی بھی عمارت کی بنیاد میں لگی ہوئی اینٹیں نظر نہیں آتی، کسی بھی عمارت کی بنیاد میں پڑا ہوا کنکریٹ کسی کو نظر نہیں آتا، بالکل اسی طرح اسلام کی عمارت کی بنیاد میں قربانیاں دینے والے صحابہ کرام تھے، اور میرے اللہ نے قیامت تک کی آنے والی انسانیت کو سمجھا دیا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کی مدد فرمائی، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، جنہوں نے اپنی کہی ہوئی بات کو سچا ثابت کر دیا۔ لفظوں پہ غور کرتے جائیے، جو اللہ کی راہ میں آزمائے گئے انہوں نے صبر بھی کیا، استقامت کا راستہ بھی اختیار کیا، اور حالات کا مد و جزر کفار کی سختیاں ان کو تبدیل نہ کر سکیں۔ ان لوگوں کی عظمت کا تقاضا تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر سے ان کی تعریف و توصیف فرمائے۔ میں کسی کا نام یہاں اس لیے نہیں لے سکتا کہ وقت مختصر ہوتا ہے، نام لینا شروع کروں گا تو اختصار کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔ صرف ایک مثال آپ کے لیے کافی ہوگی۔ ایک آدمی ہے، نام اس کا بلال ہے، رنگ اس کا کالا ہے، معاشرتی طور پر ایک غلام ہے۔ رب کائنات نے توفیق عطا فرمائی، کلمہ پڑھ لیا، توحید کی سمجھ آ گئی، اس کا آقا کائنات کے بدترین انسانوں میں سے ایک۔ آج ہم سے مئی جون کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، درجہ حرارت
45 سے اوپر چلا جائے، ہم اپنے بچوں کو گھر کے اندر مقید کر دیتے ہیں 50-55 ڈگری سینٹی گریڈ کے درجہ حرارت میں اس بلال کو تپتے ہوئے عرب کے گرم صحرا کی ریت پر لٹایا جاتا ہے، سینے پر پتھر رکھ دیے جاتے ہیں، پایا استقلال میں لرزش پیدا نہیں ہوتی، تہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جاتا ہے، خون کی چربی کوئلوں کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، سکون پھر بھی نہیں آیا بدبختوں کو، گلے میں رسا ڈال کے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے۔ کس لیے؟ جرم کیا ہے، قصور کیا ہے؟ عرش والے رب کو ایک ماننا چھوڑ دو، کہا ظالموں جسم کا ایک ایک ریشہ الگ کر دو، اس عرش والے رب کی توحید کو نہیں چھوڑوں گا، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمے سے انحراف نہیں کروں گا۔ میرے اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ بلال چلو گے زمین پر تمہارے جوتوں کی آواز جنت میں سنائی دے گی۔ پڑھاؤ اپنے بچوں کو، بتاؤ انہیں صدیق کائنات کون تھے، بتاؤ فاروق اعظم کو فاروق اعظم کا لقب کیسے ملا، انہیں سمجھاؤ کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین کے لیے خدمات کیا ہیں، ان بچوں کو سمجھاؤ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیدر کرار کا لقب کیسے ملا، انہیں سمجھاؤ کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث مبارکہ کے لیے کیسے پورا ہفتہ بھوکا پیاسا رہ کر گزار دیا، انہیں سمجھاؤ کہ سیدنا قرار بن ازبر اور ان کی بہن خولہ بنت ازبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کارنامے کیا ہیں، انہیں سمجھاؤ کہ سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا، انہیں یہ بتاؤ کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی علیہ السلام کے ساتھ دوہرا رشتہ تھا، چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے، انہیں سمجھاؤ کہ سیدنا ابو سفیان اور سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی دینی خدمات کیا ہیں، اپنے بیٹوں کو یہ پڑھاؤ کہ اس امت کے فرعون ابو جہل کے بیٹے سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی بنے تو انہوں نے کیا کیا خدمات سر انجام دی، انہوں نے کیسی قربانیاں پیش کی۔ اپنے بچوں کو یہ سبقن گھڑوں میں بیٹھ کر پڑھاؤ کہ بیٹا غزوہ احد میں مسلمانوں کی شکست کا سبب بننے والے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو انہیں سیف اللہ کا لقب کیسے ملا۔ اپنے بچوں کو یہ باتیں سمجھاؤ کہ عشرہ مبشرہ جو 10 جنت کی خوشخبری پانے والے صحابہ تھے ان کو عشرہ مبشرہ کا لقب کس وجہ سے ملا، انہیں بتاؤ کہ کس طرح سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، کس کا نام لوں یہاں، لمبی فہرست ہے، مکے کا وہ شہزادہ جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچا تو جسم پر ایک ٹاٹ کا لباس تھا اور کن حالات میں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ اپنے بچوں کو یہ سمجھاؤ کہ غزوہ احد میں جب کفار نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گھیراؤ کر لیا تو سیدنا انس نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھانپا اور ان کے جسم میں اتنے تیر تھے کہ جس طرح سے ہوتی ہے کنڈیلی سے، اس طرح تیر ان کے جسم پر تھے، ان کی لاش نہیں پہچانی جا رہی تھی، ایک چھوٹی انگلی سلامت بچی، اس پر زخم کی وجہ سے ان کی بہن نے ان کو پہچانا۔ اپنے بچوں کو یہ تاریخ پڑھانے کی ضرورت ہے، اور ضرورت کیوں ہے؟ جن کی عظمت کا اعلان عرش والا رب کرے ان کی عظمت ہم اپنے بچوں کو کیوں نہ پڑھائیں۔ آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا،
اس کا دوسرا پہلو میں انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کروں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بارے میں میرے اللہ نے سورہ توبہ میں بڑی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ آیت 117، 18 اور 19 جا کر پڑھ لیجئے گا، وقت نہیں ورنہ پڑھ کر ترجمہ ضرور کرتا، لیکن اسی سورہ مبارکہ کی 100ویں آیت مبارکہ میں یہاں ضرور تلاوت کرتا ہوں۔ رب کائنات فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ یہ میرے اللہ کی طرف سے آنے والی سند ہے، میرے اللہ کی طرف سے آنے والی ڈگری ہے۔ فرمایا السابقون الاولون، میں اس کا سادہ زبان میں ترجمہ یہ کروں گا، اسلام کی بنیاد میں لگنے والی اینٹیں، وہ صحابہ جنہوں نے اسلام کے ابتدائی زمانے میں قربانیاں دیں، رب فرماتے ہیں وہ مہاجرین ہیں یا انصار، اور فرمایا والذین اتبعوهم بإحسان، قیامت تک کے لیے جو بھی ان کے راستے پر چلے گا احسان کے ساتھ۔ اگلی بات مسلمان کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے بولو 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 اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اس سے بڑی کوئی ڈگری ہے؟ اپنی ایمانداری سے بتائیے، مجھے آپ کو پتہ چل جائے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، اللہ کی قسم ہم تمنا کریں گے یا اللہ ابھی اٹھا لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں گناہ ہو جائے، ہے یا نہیں؟ تو رب نے اعلان کیا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے قربانیاں دے کے بھی۔ تو فرمایا ان کے لیے اللہ نے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ وہاں دائمی طور پر ہمیشہ رہیں گے، اور یہ عظیم ترین کامیابی ہے۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ صحابہ کرام کامیاب ہیں، بولو صحابہ کرام کامیاب ہیں۔ تو انبیاء کے بعد انسانی تاریخ کی سب سے عظیم ترین جماعت صحابہ کرام۔ اب صحابہ کرام کے حوالے سے میری اور آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ بڑا اہم موضوع ہے، اگلے جمعے ذرا ذہنی طور پر تیار ہو کر وقت پر تشریف لائیے گا، میں پھر اللہ کی توفیق سے آپ کو بتاؤں گا کہ ایک مسلمان کی صحابہ کرام کے حوالے سے ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام پر اپنی